السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم 9th کلاس کا سبق نمبر 3 کاہلی ہم پڑھیں گے. اس سے پہلے ہم نے ان کے جو مصنف ہیں سر سید احمد خان ان کا تعارف پڑھا ہے. اب ہم آج اس سبق جو کاہلی ہے اسے ہم ریڈ کریں گے. یہ ایک ایسا لفظ ہے، کاہلی کی بات ہو رہی ہے کہ یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں. سر سید احمد خان لکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا لفظ ہے کاہلی جس کو لوگ سمجھنے میں اکثر غلطی کرتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنا، یعنی کہ ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنے والا سست وغیرہ جو ہوتا ہے، کام کاج محنت مزدوری میں چستی نہ کرنا یعنی کہ پھرتی نہ کرنے والا، ہاتھ پاؤں سے کام نہ کرنے والا، محنت مزدوری سخت نہ کام کرنے والا، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا، یعنی کہ ہر کام کو لیٹ کرنا، وقت پر نہ کرنا، اٹھنے بیٹھنے میں سستی کرنا، جو کام 9 بجے کرنا ہے وہ 10 بجے کرنا. مطلب یہ کہ ہر کام کو سستی سے ادا کرنا کاہلی ہے. مگر یہ خیال نہیں کرتے، وہ کہتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنے والا، کام کاج نہ کرنے والا یا سستی کرنے والا، کاہلی کرنے والا جو ہوتا ہے وہ کاہل ہوتا ہے. تو سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ مگر یہ خیال نہیں کرتے کہ دلی کوا کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے. دلی کوا مطلب دل کی قوت. سر سید احمد خان یہاں پہ کہتے ہیں کہ دل کی قوت کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ دل کی قوت کا مطلب ہے کہ لگن، بہت زیادہ جستجو، لگن، بہت سمارٹ ورک، دل کی قوت سے، اندرونی طاقت سے، دلچسپی سے، بہت زیادہ دلچسپی سے. وہ کہتا ہے کہ دلچسپی چھوڑ دینا، لگن چھوڑ دینا، جستجو چھوڑ دینا بہت زیادہ، تو اسے سب سے بڑی کاہلی کہا گیا ہے. ہاتھ پاؤں کی محنت اوقات بسر کرنے، یعنی کہ ہاتھ پاؤں کی محنت اور وقت گزارنے، یعنی کہ اوقات بسر کرنے مطلب وقت گزارنے اور روٹی کما کر کھانے کے لیے نہایت ضروری ہے. روٹی کما کر کھانے میں نہایت ضروری ہے. وہ کہتے ہیں کہ وقت گزارنے میں، روزی کمانے میں یا ہاتھ پاؤں کی محنت کرنے میں یہ ضروری کیا چیز ہے؟ روٹی پیدا کرنا، یعنی کہ روزی کمانا. روٹی پیدا کرنے کا مطلب ہے روزی کمانا، اور پیٹ بھرنا مطلب اپنے آپ کو پالنا، گھر کو پالنا. ایک ایسی چیز ہے کہ با مجبوری اس کے لیے محنت کی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسی چیز ہے با مجبوری، مجبوراً طور پہ اس کے لیے محنت کی جاتی ہے، اور ہاتھ پاؤں کی کاہلی چھوڑی جاتی ہے، اور ہاتھ پاؤں کی لازمی کاہلی کو چھوڑنا پڑتا ہے. یعنی کہ روزی کمانے کے لیے مجبوراً ہمیں ہاتھ پاؤں کی کاہلی چھوڑ کر محنت کرنی پڑتی ہے. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ، اور کہتا ہے کہ ہم اس لیے دیکھتے ہیں کہ محنت مزدوری کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، اور وہ جو کہ اپنی روزانہ محنت سے اپنی بسر اوقات کا سامان مہیا کرتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ جو لوگ روز سخت محنت کرتے ہیں اور اپنی ضرورت کا سامان جو ہے وہ خود مہیا کرتے ہیں، بہت کم کاہل ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ جو اپنی ضروریات کی چیزیں خود مہیا کرتے ہیں، خود پیدا کرتے ہیں، خود محنت کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، وہ لوگ بہت کم کاہل ہوتے ہیں. محنت کرنا اور سخت کاموں میں ہر روز لگے رہنا. یہاں پہ سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ محنت کرنا اور جو ہارڈ ورکنگ ہوتی ہے، سخت کاموں میں لگے رہنا ہر روز، گویا ان کی طبیعت ثانی ہو جاتی ہے. طبیعت ثانی کا مطلب ہوتا ہے کہ عادت ہو جانا، ان کی طبیعت میں عادت ہو جاتی ہے، انہیں وہ عادی ہو جاتے ہیں سخت کام کرنے میں، محنت کرنے میں. مگر جن لوگوں کو ان باتوں کی حاجت نہیں ہے، یعنی کہ وہ لوگ جنہیں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، جنہیں بنا بنایا مل جاتا ہے، یا جنہیں بالکل محنت کرنے کی ضرورت، ڈیلی وائز محنت کرنے کی، کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، حاجت میں نے ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ کر، یعنی کہ وہ اپنے دلی قوا کو، دل کی طاقت کو، کیونکہ وہ محنت نہیں کر رہے ہوتے، انہیں ہر چیز مہیا ہوتی ہے، ہر چیز اویل ہوتی ہے، تو وہ اپنے اندر کی جو لگن ہوتی ہے، انٹرسٹ ہوتا ہے جو ان کو بیکار چھوڑ کر بڑے کاہل اور بالکل حیوان صفت ہو جاتے ہیں.
تو انہوں نے کہا کہ وہ بہت کاہل ہو جاتے ہیں جنہیں تمام ضرورتیں میسر ہوتی ہیں، انہیں ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ کام کاج کریں، صبح سے لے کے شام تک کام کریں اور تھک جائیں اور سخت محنت کریں۔ ان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ حیوانی صفت، حیوانی قوت جو ہوتی ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، یعنی کہ ان کے اندر حیوانیت جو ہے وہ فروغ پاتی ہے، یعنی کہ ان کے اندر جو نیگیٹو چیز ہوتی ہے، جو حیوانیت ہوتی ہے وہ پلنا شروع ہو جاتی ہے، نشو و نما شروع ہو جاتی ہے، وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے نیگیٹو حصہ حیوانیت والا۔ یہ سچ ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنے میں ترقی بھی کرتے ہیں، کہ یہ سچ بات ہے کہ لوگ پڑھتے بھی ہیں اور پڑھنے کے بعد ترقی بھی کرتے ہیں، اور ہزار پڑھے لکھوں میں سے شاید ایک کو ایسا موقع ملتا ہے۔ جو کہتے ہیں کہ ہزاروں پڑھے لکھے لوگ ہیں لیکن شاید ہی ایک کو ایسا موقع ملتا ہے کہ اپنی تعلیم کو اور اپنی عقل کو ضرورتاً کام میں لاوے۔ لاوے کا مطلب ہوتا ہے لائیں، کام میں لائیں، یہ ان کا ایک لہجہ تھا اپنا، اس کا مطلب ہے لائیں، یعنی کہ شاید کسی ایک کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی تعلیم اور عقل کو ضرورت کے مطابق کام میں استعمال کریں، لیکن اگر انسان ان عارضی ضرورتوں کا منتظر رہے، یعنی کہ عام جو ضرورتیں ان کی ہیں، عام طور پہ جو ڈیلی لائف کی عام ضرورتیں ہیں ان کا منتظر ہے، اور اپنے دلی قوا یعنی کہ دل کی قوت کو بیکار ڈال دے اور اپنی جو اندر کی لگن ہے، جستجو ہے، اسے بیکار چھوڑ دے، تو وہ نہایت سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ وہ کہتے ہیں جانوروں جیسی صفت، مطلب مراد خوبی، وہ کہتے ہیں کہ وہ نہایت کاہل ہو جاتا ہے، جو جستجو نہیں کرتا، لگن نہیں ہوتی، جس کے اندر محنت نہیں ہوتی، شدت سے محنت نہیں ہوتی، جنہیں ہر چیز بآسانی اویل ہوتی ہے، تو وہ لگن نہیں کرتے، تو وہ کیا بن جاتے ہیں؟ بہت سخت کاہل ہو جاتے ہیں، اور ان کے اندر وحشی، جانوروں جیسی صفتیں، جانوروں جیسی حرکات و صفت پیدا ہو جاتی ہے، حرکات و سکنات ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ انسان بھی مثل اور حیوانوں کے ایک حیوان ہے، وہ کہتا ہے انسان بھی دوسرے حیوانوں کی طرح ایک حیوان ہی ہے، اور جب کہ اس کے دلی قوا کی تحریک سست ہو جاتی ہے اور کام میں نہیں جاتی، تو وہ اپنی حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے۔ اب وہ یہاں پہ سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ انسان بھی ایک دوسرے حیوانوں کی طرح ایک حیوان ہے، لیکن جب وہ اپنے اندر کی لگن کو تحریک نہیں دیتا، یعنی کہ محنت نہیں کرتا کسی بھی کام میں، ضروری مزدوری کسی بھی کام میں وہ سخت محنت نہیں کرتا، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ سست ہو جاتا ہے، اور وہ سستی کام میں نہیں لاتی، یعنی کہ سست ہو جاتا ہے اور کام میں نہیں لائی جاتی، یعنی کہ اس کی جو دلی قوا ہے وہ کام میں نہیں لائی جاتی، اس کی جستجو کام میں نہیں لائی جاتی، لگن نہیں ہوتی، تو وہ اپنی حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر حیوانی خصلتیں پیدا ہو جاتی ہیں، یعنی کہ اس کے اندر حیوانیت جاگ اٹھتی ہے، پیدا ہو جاتی ہے، اور جسمانی باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ جسمانی باتوں میں مشغول ہو جانا اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر جسمانی بری عادات، اس کے جسم کی طرف سے بری عادتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور انسانی صفت کو کھو کر پورا حیوان بن جاتا ہے، اور اس کے اندر جو انسانی صفت ہوتی ہے، کسی کے ساتھ اچھا کرنا، نیک رہنا، مدد کرنا، ہمدرد ہونا، بہت اچھے طریقے سے ماں باپ کا ادب کرنا، ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کھو جاتا ہے۔ بس ہر ایک انسان پر لازم ہے کہ اپنے اندرونی قوہ یعنی کہ خفیہ صلاحیت، خفیہ طاقت، اندر کی لگن طاقت کو زندہ رکھنے کی کوشش میں رہے، اور ان کو بیکار نہ چھوڑے، اور اس کو اپنے اندر کو بیکار نہ چھوڑے۔ تو اسٹوڈنٹس، آج کا لیسن ہمارا یہ ختم ہوتا ہے، نیکسٹ لیسن تک کے لیے خدا حافظ۔